رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ پانے سے پہلے کھونے کے بعد دنیا کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہو تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنی آواز کی خیرات نہیں کی اس نے، میں نے چاہا بھی مگر بات نہیں کی اس نے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، یہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب میاں بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت جنم لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوست حالات بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ ان کا کندھا خدا نے نہ جانے کتنا مضبوط بنایا ہے۔ ہماری خواہشات کو اٹھاتے ہوئے ماں باپ کبھی اف تک نہیں کرتے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ انسان بس تمنا کر سکتا ہے، ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ محبت کی آخری منزل نکاح ہے۔ نکاح تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت عورت سے زیادہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو، اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ جس انسان میں یہ چار نشانیاں دیکھو سمجھ جاؤ وہ بے وفا ہے۔ مطلب کے وقت دستیاب رہنے والا اور مجبوری کے وقت غائب ہو جانے والا، مشکل وقت میں تانے دینے والا، بات سنتے وقت وہ توجہ نہیں دے گا اور اپنی ہی سناتا رہے گا، بات پر ناراض ہو جائے گا اور مناتے وقت دیر سے راضی ہوگا۔ جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی حق بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ سے ہے، بس تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا غیر تب بھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش 2 طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عباد کچھ تو کر غالب، روایت ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے۔ یا اپنے ذمے لے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے
زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی میں یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ اگر تم ان کو قرآن پڑھاؤ تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و وقار پہنانے کو۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے علی، رات کو سوتے وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی کمرے میں ہے، حالانکہ کمرے کے اندر میں اکیلا ہوتا ہوں، جبکہ میری بیوی اور بچے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکیلا سونا یاد رکھنا یہ تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، لیکن سوتے وقت یہ ایک کام ضرور کرنا، آیت الکرسی پڑھ لینا۔ بس دوستو، یہاں خوف سے مراد اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہو۔ جس عورت کے ہونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے دو لفظ پیار کے بول دے تو وہ اس کی طرف ہی مائل ہو جاتی ہے۔